اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پی ٹی آئی کو، یعنی موریلٹی کی بات ہم کر لیتے ہیں یا فیئرنیس کی بات کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، فارم 45 کی نہیں ہے، ان کا اپنا ایک اوپینین ہے. اب ظاہر ہے کہ ٹریبیونلز ہیں، دے ہیو ٹو ڈیسائڈ، دے ہیو ٹو گیو دا پروف ایز ویل پی ٹی آئی. لیکن اس طرح کی سچویشن کے اندر حکومت کس طرح سے چل سکتی ہے؟ مجھے حکومت کہاں چل رہی ہے؟ دیکھیں نا، حکومت تو اس وقت جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہے نا، وہ بڑی مشکل سے چلتی ہے. موجودہ کولیشن گورنمنٹ کو بھی چلانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا رویہ ہے، ان کا ایک اپنی سوچ ہے، ان کے ایک اپنے خیالات ہیں، ان کا ایک اپنا آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ 19 سیٹیں اس دفعہ لے کر تو وہ بھی پھنسی ہوئی ہے وہاں پر. یعنی اس بل کو ایم کیو ایم بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی، بلکہ بار بار وہ کھڑے بھی ہوئے ان کے فاروق ستار صاحب کے کچھ مجھے بولنے دیا جائے، لیکن نہیں بول سکے وہاں پہ. اور بھی چند لوگ جو ہے وہ بولنا چاہ رہے تھے اس پہ. تو جب ایک ایم این اے اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتا تو اس قسم کی پارلیمنٹ کو پھر ہم جمہوریت کہیں گے یا ڈکٹیٹرشپ کہیں گے؟ دیکھیں، آٹوکریسی کہہ سکتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ تو نہیں کہتے ہم، ٹھیک کیونکہ ہے. ہمارے ملک میں یا ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ہاں یا آٹوکریسی رہی ہے. کیونکہ یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آر ڈومینیٹڈ بائی دی لیڈرشپ، یعنی وہ جمہوریت نہیں ہے ان کے ایز اے اندر. پولیٹیشین ڈو یو تھنک کہ اگر ایک کولیشن جو ہے وہ آپ کی بات، مطلب آپ سے نہ مشاورت کی، نہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا، دین وائی یو، آئی مین یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں، وائی دے آر سٹنگ ان دا پارلیمنٹ، دیکھیں دے آر ریپرزینٹنگ دا ول آف دا میں وہ پیپل. یہ بتاؤں، میں نے یہ کہا تھا کہ جو ووٹ مانگے گا اس کو ووٹ دے دوں گا. میں نے ان کو ووٹ دے دیا، میں وہاں بیٹھا ہوں، صحیح. لیکن میں ان کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں. میں وزارت کے ضرور اسپائرنٹ ہیں آپ؟ ہے. وزارت کے نہیں بالکل اسپائرنٹ ہیں؟ بالکل. میں اگر آپ کو آفر کریں تو آپ ان نہیں، کی میرا گورنمنٹ؟ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے وزیر بننے کا، نہ ہی میرے کوئی ایسے وہ ہے ایمبیشنز ہیں کہ میں کہوں یار کہ میں وزارت لے کر یہاں بیٹھ جاؤں ان کے ساتھ. صحیح ہے. تو پہلے کون سا یہ کوئی تیر مار رہے ہیں جو کہ میں جا کے زیادہ اس کو کمان کو کھینچ دوں گا زیادہ. صحیح ہے. تو میں نے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گندم کے معاملے پہ اس دفعہ جو کچھ ہوا پنجاب کے اندر، میں نے 2 دفعہ کھڑے ہو کے تقریر کی اس کے بارے میں. مطلب پاسکو نے جو کچھ کیا یا دیگر معاملات جو ہوئے، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے گندم خریداری بند کر دی، اور جہاں پاسکو نے خریدا 3900 پہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پر 2600 پہ بکی. ایسا ہی ہے. اور 2900 سے اوپر جب گئی تو پھر حکومت نے بڑی سختی کی اس پہ. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے کسانوں کے ساتھ، جو کہ یعنی پاکستان کی پہلے ہم اکانومی دعائیں کی یہ جڑ ہے. کر رہے تھے کہ فصل اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فصل دی، تو اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو ہم نے کیسے لینا ہے. لینا ہے اور اور اسے یعنی کیسے آگے چل کے لوگوں تک پہنچانا ہے. دیکھیں، میں ایک بات بڑی کھل کے آپ کو بتانا جی چاہتا ہوں کہ یہ میرا کوئی 35 سال تو سے زیادہ تو مجھے ڈائریکٹ پالیٹکس کے اندر ہو گیا، صحیح. اور پاکستان کے مطلب سیاست کے اتراؤ چڑھاؤ میں نے سارے بڑی اچھی طرح دیکھے. صحیح. یہاں پر جب تک یہ مفادات کی سیاست ختم نہیں ہوگی نا، مفادات کے لیے اقدام نہیں کریں گے، جب تک معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے لیے چیکس اینڈ بیلنسز چاہیے. جو ادارے ہم نے چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے بنائے ہیں وہ حکمرانوں کو فیور اور اپوزیشن کی مارداڑ شروع کر دیتے ہیں. اس پہ کوئی روکتا نہیں، سب خوش ہوتے ہیں، ادارے بھی خوش ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ راتوں رات بہت سے لوگوں کے کیسز جو ہے ایسے ختم کر دیے گئے. نہ صرف اب 2002 کے میں آپ کو کیسز 2008 کے ایسے کیسز بتاتا ہوں کہ وہ بھی ایسے کیسز تھے جو کھل ہی نہیں سکتے تھے. مطلب یہ عدلیہ بھی تو ایک تماشا بنا ہوا ہے نا، کہ آپ کس طرح یہ کرتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے بایو میٹرک لے رہے ہیں، اور پھر کیسز جو ہیں وہ راتوں رات ختم ہوتے جا رہے ہیں. پھر وہ لوگ جو ایبسکانڈر تھے وہ واپس آتے ہیں اور اپنے کیسز ختم کرا کے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ایسا ہی یہ لگتا ہے دیکھیں کہ نا، جیسے اور اس ہر معاملے میں ہم نے یہ کیا. صحیح. آئی پی پیز کا آج ہم کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی حکومت ہے جس نے اس میں اپنے مفادات کے لیے آئی پی پیز نہیں لگائے؟ مجھے بتائیں ایک حکومت، مجھے بتا دیں 1994 سے لے کر اب. تو جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ لگی تھی. مشرف کے دور میں سب سے 100 کچھ لگے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، مشرف کے دور میں بھی لگے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں اسی کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت کیا کہ بھائی کیپیسٹی چارجز ہم نے اتنے دینے ہیں. ہاں، سب نے یہی کیا. ہاں یہ تو اس کی بنیاد ہی 1994 میں پیپلز پارٹی نے جو رکھی تھی وہ اسی بنیاد پہ رکھی تھی. پھر رینٹل آئے، ہاں ان میں ایڈوانس پیسے لیے گئے. ہاں جو شخص پہلا آیا تھا یہاں پر آئی پی پیز
کا ماہر بن کر ورلڈ بینک کو چھوڑ کر محترمہ کے ساتھ وہ 75 سے 100 ملین ڈالر بنا کر گیا واپس یہاں سے. یہ ان کو سب کو پتہ ہے. کیوں نہیں کراتے فرانسک آڈٹ ان کا؟ یعنی ایک طرف سے ٹرک آتا ہے بھرا ہوا تھرمل کا مطلب لے کے فرنس آئل لے کے اور دوسری طرف سے وہ نکل جاتا ہے. اور کیپیسٹی نہیں ہے آپ کی کنزیوم کرنے کی. آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ آپ کی پروڈکشن ہے. یعنی 40,000 میگا واٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے, 29,000 یا 25,000-26,000 آپ کی ڈیمانڈ ہے, اور لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب یہ سارا یعنی لوڈ شیڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ٹرانسمیشن ہی آپ کے پاس نہیں ہے, ٹرانسمیشن صحیح نہیں ہے آپ کے پاس, کنڈے لگے ہوئے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں. کہاں اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس, میں شہباز شریف صاحب کو بلیم نہیں کرتا. اس وقت حالت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک فیض آباد کے ارد گرد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سندھ ان کے پاس نہیں ہے, بلوچستان ان کے پاس نہیں ہے, کولیشن میں ہے نا, اور کے پی کے تو بالکل ہی ان کے پاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پنجاب بھی ان کے پاس نہیں ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ پنجاب میں تو مریم بیٹھی ہوئی ہیں. شہباز صاحب کے پاس نہیں ہے, شہباز صاحب کے پاس, نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کے پاس ہے. تو یہ فیملی نہیں ہے, ایک ہی ہے نا. فیملی کی بات اور ہوتی ہے, کام اکٹھے کرنے کی بات اور ہوتی ہے. تو یہ اکٹھے کام نہیں کر رہے ہے, مطلب بظاہراً تو کر رہے ہوں گے, ہاں جی, لیکن وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. یعنی وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا, پبلک کو وہ نظر نہیں آ رہا جو نظر آنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, پنجاب میں بھی کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, کچھ ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہوں گے, کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کافی چیزیں دکھائی جاتی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے موجودہ حالات میں اس سسٹم کے اندر آپ وہ امپیکٹ نہیں لا سکتے جو آپ کو چاہیے سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اجاز صاحب, آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ سیاست میں ہیں, بہت سی چیزیں آپ نے بڑے قریب سے دیکھیں, ملٹری کی جو پالیٹکس کے اندر انٹرونشن, پھر وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ, کبھی پیچھے رہ کے کبھی سامنے آ کے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کتنا عرصہ سروائیو کر سکتی ہے ان دا گیون سرکمسٹانسز, جہاں پہ آپ کے پاس کتنے دورے کیے شہباز صاحب نے آ کے, اور جب پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت تھی اس کے اندر بھی کوئی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں ہے. دوست ممالک جو ظاہر ہے کہ دو بڑے, جس کے اندر چائنا اور سعودی عربیہ اور پھر یو اے ای اور آپ قطر کو بھی ملا لیتے ہیں, وہاں سے کوئی انویسٹمنٹ, یعنی یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں لیکن کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. دیکھیں بہت دیر کے بعد انہوں نے ایک ادارہ ایسا بنایا. دیکھیں اب میں آ رہا ہوں فرض کریں ایز اے فارنر یہاں انویسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ میں تھوڑی بہت فائنینشیل کنسلٹنسی بھی کی ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کا جو پہلا ہائیڈل کا پروجیکٹ لگا ہے جو کہ لگنے چاہیے تھے, اس پہ میں تھوڑی بہت فائنینشیل کنسلٹنسی کی ہے میں نے. تو آئیڈل میں اگر آپ پہلا پرائیویٹ سیکٹر کا صحیح پاکستان کے اندر, آئیڈل تو بہتر ہے, وہ تو سستی بجلی میں. آئیڈل لگانا نہیں نا چاہتے, وہاں پیسہ نہیں بنتا. ہاں یہ بات, پیسہ تھرمل میں بنتا ہے, پیسہ باقی. اب مجھے بتائیں, یعنی ان کو یہ ناراض ہوں گے یہ بات سن کر کہ کسی ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ کول پلانٹس جو ہیں وہ 1500-2000 کلومیٹر دور کوسٹ سے دور لگے, اور آپ نے امپورٹڈ کول پہ چلانا ہے ان کو. اس ٹرانسپورٹیشن خرچہ کتنا آئے گا, کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ بتائیں نا کتنے ٹرک روز کے آئیں گے وہاں پہ کول کے اس کو چلانے کے لیے. لیکن یہ کس لیے لگائے گئے؟ تو یہ دیکھیں یہ ہماری غلطیاں ہیں جن کا غلطیاں تو ہیں, لیکن سوال دیکھیں نا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2008 میں 5000 بلین کا ہمارا قرضہ تھا انٹرنل ایکسٹرنل. اس وقت ہم 75 سے 80,000 ارب, یعنی دیٹ از آلموسٹ 80% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی آف پاکستان. اب 4 حکومتیں اس کے اندر آئی ہیں, نون لیگ کی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی والے ہیں, اور پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت. آڈٹ کیوں نہیں کرتے اس کا کہ بھائی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, کہ کس نے کتنا قرضہ لیا اور کہاں پہ خرچ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ آڈٹ وغیرہ اگر ہم یہ انرجی سیکٹر کا کر بھی لیں تو یہاں تو سزا تو کسی کو ہوتی نہیں ہے. جو سرکاری ملازم ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہے, وہ ریٹائر ہو کے جو ہے وہ اپنے موجیں کرتا ہے. جس نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں, اس ملک کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ ہے, ٹارگٹ سیاستدان ہی ہوتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, جب میرٹ پہ نہیں لگائیں گے اور مفادات کے لیے لگائیں گے لوگوں کو کہ وہ آپ کو کیسے سرو کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کو کیسے سرو کر رہے ہیں, آپ کا کتنے تابع دار ہے. تو جب اس کو لگائیں گے تو میرٹ پہ نہیں لگائیں گے تو یہی حال ہوگا نا. جاب ہے کیوں نہیں سزا دی جاتی ان کو, کیوں نہیں پوچھا جاتا یار کہ آئی پی پیز کیوں لگائے تھے آپ, کیوں آپ کون پوچھے گا. 40,000 میگا واٹ. اب وہ اجاز گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ, اب جا رہے ہیں سپریم کورٹ. اجاز گور صاحب اس وقت کہاں تھے جب سال تو ایک بیٹھے رہے, وہ ویسی تھے وزیر, اس وقت تو ایک آواز نہیں نکلی ان کی.
اب کیا مسئلہ ہو گیا ان کوئی مسئلہ ہوگا پھر تو جس کی کوئی وجہ مسئلہ تو ہوگا نا, کوئی اپنی مل بند ہو گئی ہوگی, کوئی ہاں اور مسئلہ ہو گیا ہوگا. ہاں اس وقت خیال نہیں آیا جب اتنے آپ با اختیار تھے اس وقت. تو انٹرم گورنمنٹ سے تو با اختیار کوئی چلیں نہیں آپ رہتا. گورنمنٹ میں نہ بھی ہوں, ابھی بھی وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, پہلے آپ یہ بات کرتے 20-30 سال گزرنے کے بعد آج یاد آیا آپ کو. آج تو ہر کوئی بٹ بول رہا ہے, آج تو میں بھی بول رہا ہوں, آپ بھی ہاں بول رہے ہیں, مطلب ہر کوئی بول رہا ہے, بالکل صحیح کیونکہ ہے. آپ ہمارے سر پر آ کر پڑی ہے نا. اب لوگ دیکھیں, مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس نے پاکستان میں آپ کہتے ہیں SIFC بنا دی ہم نے, بہت اچھا کیا مگر, لیکن 34 ادارے ہیں جہاں سے NOC لینا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ باہر سے آ کر یہاں پہ انویسٹ کریں. کون سے باہر کا انویسٹر جو 34 اداروں میں جائے گا؟ کیا وہ 34 ادارے جس قدم پہ جائیں گے وہ کہیں گے مال کتنا